جی السلام علیکم فرینڈس، کیا حال ہیں آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ چلیں سب سے پہلے میرا چینل سبسکرائب کریں۔ چینل کا نام ہے لائف اسپیشلسٹ ڈاکٹر نبیلہ طارق۔ اس کو لائک بھی کریں، اس پر کامنٹ بھی کیا کریں، اور اپنی فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ اس کو شیئر بھی کیا کریں۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات، بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کریں تاکہ میری امپورٹنٹ ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچیں۔ تو جی فرینڈس، جیسے میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ میڈیکل اسٹوڈنٹس کی مائگریشن کے لیے ہم کون کون سا پروسیس جو ہے وہ کس طرح سے فالو کر سکتے ہیں، اس کا پارٹ 1 میں نے بنایا تھا، اور پارٹ 2 جو تھا وہ میں نے کہا تھا کہ میں آپ کے ساتھ بعد میں شیئر کروں گی۔ تو آج یہ میں پارٹ 2 جو ہے یہ میں بنانے جا رہی ہوں، اور جو باقی کی جو مزید پروسیس ہے اس کا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ تو چلیں ہم اپنے پارٹ 2 کی طرف چلتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہم مائگریشن کے لیے مزید کون کون سے اسٹیپس جو ہے کس کس طرح سے فالو کرتے ہیں۔ چلیں آئے اگلے اسٹیپس کی طرف چلتے ہیں۔ اب جب انٹرویو کے لیے وہ آپ کو کال کریں گے تو انٹرویو سے پہلے آپ نے جو تیاری کرنی ہے وہ میں آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ بہت سے بچوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا، اور جیسے ہی انٹرویو کی کال آتی ہے اور وہ انہیں کہتے ہیں کہ جی کل آپ کا انٹرویو، اور آپ کا انٹرویو میں آپ سے مطلب یوزلی ویسے وہ بتاتے بھی نہیں ہیں، اور بچے کو بالکل بلائنڈ سب بلا لیتے ہیں اپنے پاس، تو بچوں کو پتہ نہیں ہوتا۔ لیکن آپ کو میں یہ اس لیے بتا رہی ہوں کیونکہ یہ کافی چیزیں جو ہے میرے مطلب میں نے دیکھی ہیں، اور میں نے ارد گرد اپنے جو میرے ملنے والوں کے بچے میڈیکل کالج میں پڑھ رہے ہیں، میں نے ان سے جب ان کی مائگریشن وغیرہ کا پروسیس ہوا تو میں نے ان سے ڈسکس کیا، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ اس طرح سے یہ سارا ہوتا ہے۔ اور میری اپنی 2 بیٹیاں بھی ماشاء اللہ میڈیکل کی اسٹوڈنٹس ہیں، تو وہ بھی مجھے بتاتی رہتی ہیں کہ جب دوسرے شہروں سے بچے آتے ہیں تو ان کو کیا کیا پرابلمس، کس کس طرح سے پرابلمس فیس کرنا پڑتے ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ چلیے آپ کی آسانی کے لیے یہ میں آپ کو شیئر کرتی ہوں۔ تو اب آپ نے انٹرویو کی تیاری کیسے کرنی ہے؟ کیونکہ انٹرویو جب وہ آپ سے کال کریں گے تو ظاہر ہے اس کالج جہاں بھی ابھی بھی کالج میں آپ انٹرویو دینے جا رہے ہیں اس کالج کا پورا پینل جو ہوتا ہے وہ آپ سے انٹرویو لیتا ہے۔ اب انٹرویو میں جو ہے وہ آپ سے اکیڈمک بھی پوچھ سکتے ہیں، جو اپنے فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں جتنا پڑھا ہے وہ آپ ریوائز کر کے جائیے، امپورٹنٹ چیزیں جو آپ نے ریوائز کر کے جانی ہیں اپنی۔ اس کے علاوہ آپ نے اپنے فیملی کی ساری انفارمیشن رکھنی ہے، اپنی سوشل ایکٹیویٹیز آپ کیا کرتے ہیں، آپ کی لائف کے مشنس کے ہیں، آبجیکٹیوز کے ہیں آپ کی لائف کے، یہ سارا کچھ آپ نے جو آپ کو پتہ ہونا چاہیے، تاکہ جب وہ آپ سے یہ سارے کوشچنس کریں تو آپ سے کنفیوز نہ ہو جائیں۔ آپ ڈاکٹر کیوں بننا چاہتے ہیں، آپ کو مطلب آپ کا ڈاکٹر بن کے کیا مشن ہے، آپ کس طرح سے اس کالج میں رول پلے کریں گے، کالج میں کیسے کنٹریبیوٹ کریں گے، اس طرح کے جو جنرل کویشچن ہیں وہ پوچھتے ہیں۔ ان کی تیاری کر کے آپ نے اچھی طرح جانا ہے۔ باقی اکیڈمک آپ نے جو فرسٹ یا سیکنڈ میں جو بھی پڑھا ہے وہ آپ سارا سے ریوائز کر کے جائیے گا۔ اور سب سے موسٹ امپورٹنٹ جو ہے آپ نے انٹرویو کے دوران بالکل کانفیڈنٹلی آپ نے ان کو جواب دینا ہے، کیونکہ کانفیڈنس بھی دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ جو اسٹوڈنٹ اس کالج میں آ رہا ہے وہ کتنا کانفیڈنٹ ہے۔ پھر آپ کی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز جو ہیں، سوشل ایکٹیویٹیز جو ہیں اس کے بارے میں بھی ضرور پوچھتے ہیں آپ کے ساتھ۔ تو یہ ساری چیزیں جو آپ نے اپنی بتانی ہے، جو آپ کرتے ہیں، کتنا آپ کا ادروائز کتنی ایکٹیویٹیز ہیں۔ تو یہ آپ کا انٹرویو ہو گیا۔ انٹرویو کے بعد پھر وہ آپ کو مطلب کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے، اب ہم آپ کو کچھ دنوں میں بتاتے ہیں۔ اس کے بعد بھی پھر وہ تقریباً 2 ڈھائی ہفتے کا جو ہے ٹائم لیتے ہیں سارے۔ ظاہر ہے انٹرویو سب کافی بچوں کا ہوا ہوتا ہے، کیونکہ اپلیکیشن سیٹ بے شک 1 ہو یا 2 ہو، لیکن اپلیکینٹس کافی زیادہ ہوتے ہیں، 10 12 15 20 اس طرح سے کافی اپلیکینٹس ہوتے ہیں۔ تو پھر ظاہر ہے سب کا جب انٹرویو کرتے ہیں اس کے بعد پھر وہ سب کو اسیس کرتے ہیں، سب کا وہ سارا ڈیٹیل دیکھتے ہیں کہ بچوں کا اکیڈمک ریکارڈ جو آپ نے فائل جمع کرواتے ہیں، ریکارڈ ڈاکومنٹس ان کو سارا وہ دیکھتے ہیں کہ کس بچے کا کتنا مطلب ریکارڈ کیسا ہے سارا وہ دیکھ کے، پھر اس کے بعد اس کو وہ مطلب 1 2 3 4 جس طرح وہ سارا کیٹیگرائز کرتے ہیں، اور پھر وہ جس بچے کو انہوں نے فائنل کیا ہوتا ہے، اگر 2 سیٹس ہیں 2 بچے، 3 سیٹس ہیں 3 بچے، اس طرح سے وہ کرتے ہیں بچوں کو پھر کال بیک کرتے ہیں واپس۔ تو اس طرح سے تقریباً 2 ڈھائی ہفتے کے بعد پھر وہ آپ کو فائنلی ایک کال کرتے ہیں کہ جی آپ کی سلیکشن ہو گئی ہے، تو آپ آ کے ہمارے سے ایکسیپٹنس لیٹر لے لیں۔ تو یہ تو آپ کا ایک اچھا مرحلہ جو ہے کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ پھر آپ جاتے ہیں اس کالج میں، آپ اس کالج سے جا کے اپنا اسٹوڈنٹ افیئر سے اپنا جو ہے ایکسیپٹنس لیٹر وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں، وہ لیتے ہیں آپ۔ اچھا، اب اس کے بعد جو سیکنڈ مرحلہ ہے، سیکنڈ یہ ہے کہ آپ نے جس کالج میں آلریڈی آپ جو دوسرے شہر میں جس کالج میں آپ پڑھ رہے ہیں، آپ نے اس کالج میں واپس جانا ہے۔ آپ نے ان کالج میں جانے سے پہلے آپ نے اسی طرح کی اپلیکیشن بنانی ہے، اس میں آپ نے بتانا ہے ان کو کہ جی میں نے مائگریشن کے لیے اپلائی کیا تھا پی ایم ڈی سی کے رول کے مطابق، میں نے سیکنڈ ایئر آپ کے کالج سے کر لیا، اب میں نے
اس کالج میں اپلائی کیا تھا وہاں میرا ایڈمیشن ہو گیا، مجھے وہاں سے ایکسیپٹنس لیٹر مل گیا، تو اب آپ مجھے ریلیز کرتے ہیں۔ اب وہ پھر ظاہر ہے کچھ کالجز جو ہیں وہ آرام سے بچے کو اسپیئر کر دیتے ہیں، کچھ کالجز تھوڑا سا کمپلیکیشن جو ہے وہ کریٹ کرتے ہیں، لیکن وہ کتنی مطلب بڑی بات نہیں ہے کیونکہ الٹیمیٹلی وہ ان کو کرنا پڑتا ہے۔ پی ایم ڈی سی نے جو ہے وہ الاؤ کیا ہوا، اس لیے وہ کوئی ایشو نہیں تھا۔ تو آپ نے ان سے این او سی لینا ہے، نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ۔ وہ نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ لینے کے لیے وہاں بھی کچھ پروسیجرز ہوتے ہیں جو آپ کو فالو کرنے ہوتے ہیں۔ اب ان کے اسٹوڈنٹ افیئر میں جائیں گے، وہ آپ کو کوئی فارم سا دیں گے، اس میں پھر آپ کو جتنے ڈپارٹمنٹس ہیں آپ کے وہ سارے ان کے سب کے پروفیسر جو ہیں وہ اس کو آپ کو این او سی دینے کے اس ہمارے ڈپارٹمنٹ سے بچے کی کوئی بھی مطلب اوبلیگیشن نہیں ہے۔ آپ نے وہاں سے کچھ اگر کوئی چیز ان کی لیبارٹری سے یا لائبریری سے یا ہاسپٹل سے کوئی چیز لی ہے یا کوئی پیپرس لی ہے، کوئی سر مطلب کچھ بھی کہ سارا کچھ وہ آپ سے کلیئر کریں گے کہ بچے کا کوئی بھی ایسا یہاں پہ ایسا پینڈنگ چیزیں یہاں پہ نہیں ہے، سارا کلیئر ہے۔ پھر آپ کو فائنینس ڈپارٹمنٹ جانا ہوتا ہے، وہاں سے آپ کا جو وہ آپ کو کلیئرنس دیں گے کہ اس کے بچے کی فیسیں جو ہے ساری آ گئی ہوئی ہیں ہمارے پاس، اب ان کا بچے کا کوئی مطلب اس طرح سے ہمارے پاس ڈیوز اس کے نہیں ہے، تو وہ آپ کو وہاں سے بھی کلیئرنس دیتے ہیں۔ پھر وہ ہے فائنلی آپ کو اسٹوڈنٹ افیئر جو ہے وہ آپ کو ایک این او سی جاری کرتا ہے۔ اب وہ این او سی جب آپ کو وہاں سے بھی مل گیا، وہاں سے آپ کو ایکسیپٹنس لیٹر مل گیا، اس کے بعد آپ کا تھرڈ اسٹیپ اسٹارٹ ہوتا ہے۔ تھرڈ اسٹیپ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو اس کے بعد اگر آپ یو ایچ ایس کے کالج کے انڈر پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ کو یو ایچ ایس جانا پڑتا ہے، اگر آپ نمس کے کالج کے انڈر پڑھ رہے ہیں تو آپ کو نمس جانا پڑتا ہے۔ لیکن اگر آپ کو یو ایچ ایس کے کالج میں پڑھ رہے ہیں لیکن آپ کی مائگریشن نمس کے کالج میں ہوئی ہے تو پھر آپ کو یو ایچ ایس بھی جانا پڑتا ہے اور آپ کو نمس بھی جانا پڑتا ہے، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی ابھی آگے چل کر۔ اس میں یہ ہے کہ آپ کو پھر یو ایچ ایس جانا ہے، یو ایچ ایس میں جا کے پھر آپ کو ایک مزید اپلیکیشن لکھنی ہے، جس طرح سے میں نے اپلائی کیا تھا، میرا مجھے ایکسیپٹنس بھی مل گیا، مجھے این او سی بھی مل گیا، اب مجھے یو ایچ ایس سے بھی این او سی جو ہے گرانٹ کیا جائے۔ تو وہ بھی پھر سارا دونوں کالجز سے چیک کرتے ہیں کہ آیا وہاں سے اس کو ایکسیپٹنس مل گیا، وہاں سے اس کو این او سی مل گیا، ان کو کوئی آبجیکشن تو نہیں ہے۔ جب وہاں سے دونوں کالجز کلیئرنس دے دیتے ہیں، وہ ان کے لیٹرز لکھتے ہیں، اور تو اس کا بھی تقریباً 2-2.5 ہفتے کا پروسیس ہے، کیونکہ انہوں نے بھی پھر لیٹر وغیرہ وہاں بھی لکھنے ہیں، دونوں کالجز میں لکھنے ہوتے ہیں، پھر وہاں سے جواب آنا ہوتا ہے سارا، پھر اس کے بعد ان کا اپنا بورڈ بیٹھتا ہے، وہ بورڈ ساری چیزوں کو دیکھتا ہے، ڈسکس کرتا ہے، تو پھر فائنلی وہ اس کو اوکے کرتے ہیں۔ اس طرح سے یہ بھی تقریباً 2.5 ویکس جو ہے نا یہ بھی پروسیس لے لیتا ہے۔ یہ تقریباً سارا پروسیس ملا کے 3 ویکس 4 ویکس کا بن جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ کو یہ ہے کہ وہ یو ایچ ایس بھی جو آپ کو این او سی جاری کر دیتا ہے۔ اب یہ سارے اگر تو آپ کا یو ایچ ایس کے سسٹم میں ہی کالج میں آپ نے دوسرے شہر سے ایک شہر سے دوسرے شہر میں مائگریشن کرائی ہے اور وہ بھی یو ایچ ایس کے اندر ہے، تو پھر تو آپ اس کے بعد یو ایچ ایس سے جب این او سی ملے گا تو پھر آپ کو کالج کا این او سی اینڈ یو ایچ ایس کا این او سی لے کے جہاں پہ آپ کا ایڈمیشن ہوا ہے آپ اس کالج میں جائیں گے اور وہاں پہ جا کے وہ جمع کرائیں گے کہ جی ہم یہ یو ایچ ایس کی اور این او سی ہے اور کالج کا ہے، پھر وہ آپ کو اس کے بعد وہ آپ کو ایک فی چلان بنا کے دیں گے، پھر آپ اس کا فی جمع کروائیں گے اور اس کے بعد وہ آپ کو کالج میں بیٹھنے کلاسز لینے کی اجازت دے دیتے ہیں، گرانٹ کر دیتے ہیں۔ یہ تو آپ کا تھا اگر آپ کا یو ایچ ایس کے سسٹم میں ون سٹی ٹو اندر سٹی آپ کا مائگریشن ہوا ہے۔ لیکن اگر آپ کا مائگریشن جو ہے وہ نام ایک شہر سے دوسرے شہر میں میڈیکل کالج میں ہوا ہے، لیکن وہ میڈیکل کالج اگر نمس کے انڈر آتا ہے، اس کے لیے جو پروسیس ہے وہ پھر آپ نے جہاں تک آپ کو یو ایچ ایس تک میں نے آپ کو بتایا کہ جب یو ایچ ایس میں آپ آتے ہیں پہلے آپ نے وہاں سے ایکسیپٹنس لیا، پھر اس کالج سے آپ نے این او سی لیا، پھر آپ میں یو ایچ ایس آئے، یو ایچ ایس سے این او سی لیا۔ اب اس کے بعد کیونکہ یہاں سے اگر آپ کا یو ایچ ایس کے انڈر کالج ہے تو پھر تو آپ نے سیدھا اس کالج میں جانا ہے، لیکن اگر آپ کا نمس کے انڈر کالج ہے تو پھر یہاں سے آپ نے نمس جانا ہے، نمس یونیورسٹی جانا ہے، وہاں سے این او سی لینا ہے۔ اب نمس یونیورسٹی جو ہے ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے اسلام میں راولپنڈی میں ہے، تو پھر آپ ایک دن کے لیے آپ کو راولپنڈی جانا پڑتا ہے۔ پھر آپ اسی طرح سے ایک اپلیکیشن بنائیں گے، اس میں سارا مینشن کریں گے کس طرح سے آپ نے مائگریشن اپلائی کی تھی، نامس کے انڈر کالج ہے اس میں آپ نے کیا، ان کو ایکسیپٹنس لیٹر مل گیا، آپ کو
के पेरेंट कॉलेज से भी NOC मिल गया, आपको UHS से भी NOC मिल गया, वो सारी कॉपीज़ लेकर उसमें कॉपीज़ लगा ओरिजिनल कॉपी UHS की आप ओरिजिनल कॉपी लगाएंगे, उसमें फ़ोटो कॉपी आपने करवा के अपने पास यकीनन रखनी है। वो आप करवा के आप पूरा सेट उसी तरह से बनाएंगे। उसमें भी वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपने जहाँ जहाँ जमा कराने हैं वो डॉक्यूमेंट्स सेम वही हैं जो मैंने शुरू में आपको बताए हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपने लगाने हैं। वो सारे डॉक्यूमेंट जब आप लगाएंगे और उसके बाद आप नाम्स जाएंगे, एप्लीकेशन भी इसी तरह से बनाएंगे, आप जाके नाम्स में सबमिट करेंगे, उनकी कोई चालान फीस होती है वो आप जमा कराएंगे और उसके बाद वो जमा डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर जमा कराएंगे आप। जब आपके डॉक्यूमेंट जमा हो जाएंगे तो तकरीबन नाम्स जो है वो तकरीबन 3 से 4 दिन आपको इस सारे प्रोसेस में लगाते हैं। आपने उसके बाद ये करना है कि फिर आपने नाम जो है उसके बाद आप वो नाम जब आपको इशू कर देगा NOC, तो फिर वो सारा कुछ लेकर आपने वापस अपने शहर आना है और वो सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करके आपने फाइल जो है उसमें आपका जहाँ पे आपका एडमिशन हुआ उसका एक्सेप्टेंस लेटर जहाँ से आपने छोड़ा वहाँ का NOC, UHS का NOC एंड नाम्स का NOC ये लेकर आपने वापस उसी कॉलेज में जाना है जहाँ पे आपका एडमिशन हुआ। अब वहाँ जाके आपने फिर वो बाकी के सारे डॉक्यूमेंट्स भी लगा के ये फाइल आपने वहाँ पे उनको जमा करवा देनी है उनके स्टूडेंट अफेयर्स में। जब आप वहाँ जमा करा देंगे तो फिर आपका ये कंप्लीट जो है ये प्रोसेस जो है कंप्लीट हो जाएगा। अब वो फिर आपको फी चलान देंगे, फिर आप उनका फी जो है वो जमा करवाएंगे वहाँ पर, उसके बाद फिर वो भी अलाउ करेंगे कि आप कॉलेज की क्लासेज अब ले सकते हैं। तो ये सारा जो प्रोसेस है माइग्रेशन का इस तरह से होता है। ये मैंने आपको प्रोसेस दिखाया फ्रॉम वन कॉलेज फ्रॉम वन सिटी टू अनदर सिटी। अब अगर आपका जो एडमिशन है मेडिकल कॉलेज में वो एक ही शहर में हुआ है, मतलब आप जिस शहर में रहते हैं उसी शहर में हुआ है, लेकिन किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी के मेडिकल कॉलेज में हुआ है, लेकिन आप चाहते हैं कि आप UHS के सिस्टम में आ जाएं या आप नाम्स के सिस्टम में आ जाएं, तो ये भी PMC का, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि PMC के रूल में है कि आप वन यूनिवर्सिटी टू अनदर यूनिवर्सिटी माइग्रेशन करवा सकते हैं। अच्छा, ये वाली जो माइग्रेशन का प्रोसेस है या जो PMC का ये वाला रूल है, ये मैंने जो नोटिस किया, जो मेरे नॉलेज में बात आई है, ये बहुत से लोगों को नहीं पता भी कोई भी। उनके ज़्यादातर कॉन्सेप्ट यही है कि बस एक शहर से दूसरे शहर में माइग्रेशन हो सकती है, मतलब एक विदिन सिटी में माइग्रेशन अलाउ नहीं है। लेकिन जब वो PMC के रूल्स आप गौर से पढ़ेंगे और ध्यान से उनको पढ़ेंगे, समझ के पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे कि उसमें बड़ा क्लियर लिखा है कि वन सिटी टू अनदर सिटी एंड विदिन द सिटी भी माइग्रेशन हो सकती है इफ़ देयर इज़ जेन्युइन रीजन, अगर कोई जेन्युइन रीज़न है तो ये भी अलाउ है। तो उसमें भी प्रोसेस सारा आपने वही फॉलो करना है जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि आपने एप्लीकेशन देनी है दोनों जगह पे। फिर उसके बाद क्योंकि ये यूनिवर्सिटी जो है प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो है उनका अपनी कॉलेज होता है, तो यहाँ पे आपको मतलब UHS एंड नाम जाने की जरूरत नहीं है, आपने इसके कॉलेज की बस NOC लेना है, आप वो अपने मोर देन एनफ है आपके लिए, वो एक सर्टिफिकेट काफ़ी है, वो आप उनसे लेंगे। तो जहाँ आपने माइग्रेशन करवाई है आपने वहाँ लेके उसमें जाना है, वो आपको फिर अपना एक्सेप्टेंस लेटर दे देंगे। उसके बाद फिर आपने उसके लिए आपको अगर आप उस कॉलेज में वो कॉलेज UHS में है तो आपको UHS का NOC लेना है, और अगर आप नम्स में है तो नम्स के सिस्टम में जा रहे हैं तो आपको नम्स का NOC लेना है। तो ये जो आपने इस तरह से सारा प्रोसेस वही फॉलो तकरीबन करता है। तो ये आपका विदिन सिटी भी जो माइग्रेशन आराम से इसी तरह से प्रोसेस को फॉलो करते हुए हो जाता है। तो व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है कि ये आपको जो मैंने जितना भी बताया ये आपको बहुत इंफॉर्मेटिव आपके लिए होगा। और आपको प्लीज़ जो बच्चे मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं और जो दूसरे शहरों में पढ़ रहे हैं, अपने घरों से दूर हैं, उन बच्चों को ये ज़रूर बताइए और उनके साथ ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर शेयर करें, क्योंकि बच्चों को और उनके पेरेंट्स को बिल्कुल भी नहीं पता होता कि हमने माइग्रेशन का प्रोसेस कैसे फॉलो करना है। और वो इसको फिर इसमें काफ़ी कॉम्प्लिकेशन है, जितना मैंने बताया इस तरह से इतना ईजी प्रोसेस नहीं है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड। लेकिन अगर आप इसको बड़े पेशेंस के साथ और इसको समझ के आराम से करेंगे तो फिर ये आराम से आपका प्रोसेस जो हो जाता है। तो ज़ाहिर सी बात है, ये सदका जारिया भी है कि एक इन्फॉर्मेशन जो आपके पास आई है वो आप दूसरों के साथ शेयर करें, तो इससे अल्लाह ताला भी राज़ी होता है और हमारे जो ज़िंदगी है वो स्मूथ भी हो जाती है और हमें काफ़ी मतलब अच्छी ज़िंदगी जो फिर हमारी हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आइंदा फिर मैं किसी और टॉपिक के साथ, किसी और वीडियो के साथ, किसी अच्छी एक्टिविटी के साथ मंडे को, बल्कि मैंने आपसे कहा हुआ कि मंडे को इंशाल्लाह जो मैंने अभी पुलाव के ऊपर मैंने पिछली वीडियो में
بات کی تھی کہ کھلا کیا ہوتا ہے، اس پہ اب کھلا فائل کیسے کی جاتی ہے، میں اس پہ بات کروں گی منڈے کو انشاءاللہ میں اس ٹاپک کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، شاد رہیں، آباد رہیں، خوشحال رہیں، اللہ حافظ۔